السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کے مسلمان ایک طویل عرصے سے ظلم و بربریت کی چکی میں پسے رہے ہیں۔ اسرائیل ہمیشہ سے فلسطینیوں سے زیادتی کرتا رہا ہے۔ ان کی نہ جان محفوظ ہے اور نہ ہی مال، لیکن دادِ شجاعت دینی پڑتی ہے فلسطینی مسلمانوں کو کہ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ جب بھی جنگ کا موقع آیا، مرد، بچے، بوڑھے اور خواتین نے خوب ہمت دکھائی۔ لیکن آج جب ہمارے یہ فلسطینی مسلمان بہن بھائی جنگ کی حالت میں ہیں تو ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر پورا جسم تندرست ہو تو سارے مسلمان تندرست، اور ٹھیک اگر جسم کا کوئی عضو بیمار ہو تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ آج بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اس حدیث کی طرح اگر فلسطین بیمار ہے تو سارے مسلمانوں کو جنگ کی حالت کے بیچ میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آج چونکہ ہمارے مسلمان فلسطین میں حالت جنگ میں ہیں، ہم ان کے ساتھ جا کر اگر لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں تو کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر دعا کریں۔ اگر آپ اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں ہیں، وہاں اپنے اسٹوڈنٹ کو دعا کی ترغیب دیں۔ اگر مدرسے میں ٹیچر ہیں، وہاں بچوں سے دعا کروائیں۔ اگر امامے ہیں تو مسجد میں نمازیوں سے دعا کروائیں۔ آپ جہاں بھی اور جس مقام پر ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگاہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ان کے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کریں۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کو آگاہ کریں اور اسرائیل کی تباہ و بربادی کے لیے دعا کریں کہ یہ ظالم لوگ جنہوں نے فلسطین کے اوپر زبردستی قبضہ جمایا اور ان کو ان کی مسجدوں میں نمازیں تک پڑھنے نہیں دیتے، نمازوں کے دوران ان کے اوپر کیا کیا ظلم جو ہے وہ ڈھائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ لوگ کس طرح اسلام دشمنی پر تیار رہتے ہیں؟ انہیں یہودیوں نے شروع سے اللہ کے نبی کے لیے کس طرح کی سازشیں کی؟ عبداللہ بن ابی یہودی، اس نے آپ کی جان تک لینے کی کیسے کوشش کی؟ آج کے یہ یہودی بھی انہی کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، ان یہودیوں کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کریں کہ آج ان یہودیوں کا جو ہے اس دنیا سے، صفحۂ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے۔ قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل سے شکست دلوائی تھی، لیکن آج فلسطین میں دیکھ لیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک ایسی جماعت کو شکست دی جس کو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا فخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی تسخیر ہی نہیں کر سکتا۔ انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں جنگیں لڑی ہیں، صرف ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے مضبوط سے مضبوط جماعتوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آج پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد کی نمازوں میں، درسوں میں، انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے مجاہدین کی مضبوطی اور ان کی حفاظت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، ہم ان کے بغیر ادھورے ہیں۔ اللہ رب العزت ہزارہا کامیابیاں عطا فرمائے میرے ان مسلمان مجاہدین بھائیوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔